बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज सुबह जब उठा हूँ ना तो बहुत अज़ियत में उठा हूँ। इतना बड़ा ट्रैफिक हादसा हो गया जिसमें इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और ऐसे में इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वज़ीर रेलवे आज़म सवाती साहब ने 24 घंटे में इस ट्रैफिक हादसे से मुतल्लिक तफसीलात और इनकारी रिपोर्ट जो इमीडिएट है वो तलब कर ली है। यानी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। मैं 24 घंटे नहीं, मैं इस वीडियो में आपको असल वजह विद सबूत कि सरकारी कागजात कैसे चल रहे थे, विद सबूत टाइम लाइन के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। प्लीज़ ये वीडियो मेरी पूरी ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताने लगा हूँ कि दरअसल इस हादसे की जो टाइम लाइन थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इससे कबल डीएस ने ख़त लिखा क्या था सीईओ को, उसमें क्या मशवरे शामिल थे ट्रैक के इस पार्ट के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तफसीलात की जानिब मैं आपसे बढ़ता हूँ, लेकिन पहले हादसे से मुतल्लिक कुछ अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ कि 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 3:38 पर 3:38 पर मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जा रही थी कि उसकी बोगियां 8 वो पटरी से उतर गई। ठीक 2 मिनट बाद 3:40 पर सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी, वो इस ट्रैक से उतरी ट्रेन से टकरा गई और फिर क़यामत मच गई। पहली इमीडिएट मैं एट द स्पॉट की गलती पहले आपको बता दूं, इतनी विजिलेंस ही नहीं, पता है लम्हों का मसला होता है पूरी दुनिया में, लम्हों पल्सेस का मसला होता है कि कोई कॉल कर देता कि जनाब इधर ट्रैक से पटरियां उतर गई हैं, हादसा हो सकता है, ट्रेनों को रोक दें। पता नहीं क्या सिचुएशन हुई होगी, मैं और आप तो शायद इधर बात ही कर लें। 3:40 पर वो ट्रेन टकराई। पता कुल कितने मुसाफिर थे जिनको पता नहीं सदका न्याज पता नहीं क्या क्या दे के निकाला गया था। 504 मुसाफिर थे सर सैयद में और मिल्लत में थे 703। 1384 मुसाफिर आज अल्लाह के रहमो करम पर बच गए, जिनमें से 40 पर्दा फरमा गए, दुनिया से जाँ भाग हो गए हैं। ये 40 जिन्होंने अपनी जान दी है ना, ये वो निशानियाँ हैं कि होश कर लो। बताया था तुम्हें, हफ्ता पहले बताया था, महीना पहले बताया था, साल पहले भी बताया था, 2 साल पहले भी ट्रैक के इसी पैच के हवाले से आपको खत लिखा था, मरासला लिखा था। चंद माह पहले इधर हादसा हुआ था, एक औरत यहां इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुई थी, ट्रेन हादसे के अंदर, और तुम्हें होश नहीं आई। 1300 मुसाफिर अल्लाह के आसरे पर, दुनिया की सबसे महफूज तरीन सर्विस ट्रेन सर्विस है जिस पर सफर करने निकले थे, लेकिन पाकिस्तान की सबसे गैर महफूज है। आप मुझे बताएं, मैं भी आपको उस पर पहुंचा दूं कि लास्ट वीक क्या हुआ था। अगर थ्रेट मिल जाए पूरी दुनिया में, मुझे नहीं पता आप में से कितना का एक्सपोजर बाहर का है, मेरा एक्सपोजर है बाहर का, मैं 22-23 कंट्रीज फिर रहा हूं। अगर बता दिया जाए कि अगर चले लंदन की मैं अंडरग्राउंड ट्यूब से मुतल्लिक बता रहा हूँ, लंदन की अंडरग्राउंड ट्यूब से मुतल्लिक जो उधर का जो ट्यूब का जो सुपरिटेंडेंट है या अफसर है, वो अपने सीईओ को लिख दे कि ट्रैक बहुत खस्ता हुआ है, यहाँ ट्रेन चलाना, यूट्यूब चलाना, यूट्यूब कह रहा हूँ, ट्रेन की ट्यूब उसको कहते हैं, ट्यूब चलाना, यहाँ जान का खतरा हो सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या उसके बाद वहाँ ट्रेन चलेगी? मुझे प्लीज़ बता दें, मुझे बताएं, रॉयल रेलवे चलेगी? अच्छा जी, अमेरिका की जो रेलवे है वो चलेगी, अंडरग्राउंड चलेगी? अगर कह दिया जाए उनका डीएस ये कह दे कि जनाब कि ये ट्रैक जो है ये खस्ता है या इंसान की ज़िंदगियों को ख़तरा है, चलेगी? नहीं चलेगी। आपके दिल में जहन में शक ही नहीं है इस हवाले से।
شک ہی نہیں آپ کے سوال. کیوں؟ ان کی زندگیاں، ان کے شہریوں کی زندگیاں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہمارے شہریوں کی زندگیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں. ٹرینڈ چلے ہوں گے اعظم سواتی کو کہیں جی استعفیٰ دے دیں، یہ اعظم سواتی نے کیا ہے. پھر کہیں گے نہیں اچھا شیخ رشید تھے، شیخ رشید کو کہہ دیں. اچھا شیخ رشید کے دور میں ہوا یہ جو لیٹرز کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ باتیں 10 سال کی ہیں. اچھا پھر کہیں گے او ہو ادھر نہیں تھے، تو پھر ایسا کرتے ہیں سعد رفیق پہ ڈال دیتے ہیں. کس کس پہ ڈالیں گے بے حسی کی ذمہ داری؟ کس کس پہ ڈالیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ دار کون ہے، اسی میں بتاتا ہوں. سر سید ایکسپریس ٹرائی جی 3 بلکہ 40 منٹ پر گھوٹکی سے جو روڑی کی لائن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس سلسلے میں نا ڈی ایس ریلوے میڈیا سے بھی بات کر رہا تھا کہ بڑا پرانے دور کا ہے، یہ ہے سسٹم ہے. بیچارہ بے بس نظر آ رہا تھا کہ صبح 4 بجے کا جاگا ہے. ریسکیو کا کام تو 7 ساڑھے 7 بجے شروع ہوا. جاگا ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، لاشیں دیکھ رہا ہے، باڈی کاٹی جا رہی ہے، انجن کاٹے جا رہے ہیں. 4 ریلوے کے ملازم اس حادثے کے اندر مر گئے. اس بندے کی حالت دیکھنے والی تھی. میں اس کو کسی اور پیرائے پہ دیکھ رہا ہوں جی. وہ کتنا بے بس تھا کہ یار میں نے پچھلے ہفتے خط لکھا تھا، میں نے یہی تو بتایا تھا، میں نے 2 مہینے پہلے بھی خط لکھا تھا، یہی تو بتایا تھا، میں نے 6 مہینے پہلے بھی مراسلہ دیا تھا، میں نے یہی تو بتایا تھا. اور کیا جان دے دیتا؟ میں بتا ہی سکتا تھا نا سی ای او کو اپنے. یہی کہہ رہا تھا. وہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے حیرانگی سے. وہ پاکستانی ہے، ایجین ہے، اس لیے شاید سن ہے. اب ٹریک 1100 فٹ ڈاؤن 300 فٹ متاثر ہے. چند گھنٹوں میں ٹریک کلیئر بھی ہو جائے گا جی ایک طرف کا. یہ بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ انکمپیٹنس ہے، یہ استعفے مانگنے کی پوزیشن پہ ہے، بے حسی ہے کہ کوارڈینیشن ہے؟ مجھے ایک جگہ پہ کوارڈینیشن لگی کہ 2 منٹ کا وقفہ تھا، کال کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ ٹریل پٹری سے اتر گئی. اصل چیز یہ جی اس وقت ریسکیو کی ٹیموں میں آرمی رینجرز، آرمی کے ہیلی کاپٹرز، ساتھ آرمی کے ڈاکٹرز، یہ سب آن گراؤنڈ موجود ہیں. ریسکیو کام جاری. ابھی تو اتنا ملبہ پڑا ہوا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے، انجن تک کاٹے جا رہے ہیں. تو تب جا کے میں کاؤنٹ بڑھتا جا رہا. ابھی میں 40 بتا رہا ہوں. جس وقت تک شاید 5-10 منٹ تک 20 منٹ تک آپ تک پہنچے یہ خبر مزید، تو شاید اللہ نہ کرے، پروردگار نہ کرے کوئی زخمی، تو ان کا بہت ہی برا حال ہے. وہ بھی اندر ہیں، ابھی کلیئر نہیں ہوا ریسکیو کا کام. ٹریک کلیئر تو بہت دور کی بات، پبلک کی ریسکیو کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ بذات خود ایک سوال ہے. اچھا جی 4 سال میں، صرف پچھلے 4 سال میں، اس میں خان صاحب نون لیگ مجھے نہیں بات یہ کرنی، 4 سال میں 16 حادثات ہوئے جی. 232 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں. مجھے بتائیے گا نا دنیا کے کسی کنٹری کا ڈیتھ ٹول ایسا ہو، دنیا کے محفوظ ترین سفر ٹرین کے لیے. تو کیا ریلوے کو بند کر دینا چاہیے؟ کیا کریں؟ ڈی ایس ریلوے کیا کہتے ہیں جی خط میں؟ پچھلے ہفتے جو انہوں نے خط لکھا، اس خط میں انہوں نے لکھا کہ لاہور سے کراچی کا سفر غیر محفوظ اور خطرناک ہے. یہ سی ای او ریلوے کو وہ لکھ رہے ہیں کہ لاہور سے کراچی کا سفر غیر محفوظ اور خطرناک ہے. وہ پچھلے ہفتے لکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یہ ایسے نہیں ہے. ڈی ایس ریلوے نے سی او ریلوے کو یہ مراسلہ لکھا جس میں لکھا کہ سکر ڈویژن میں مین لائن کے 456 کلومیٹر کی حالت نہایت خراب ہے. انہوں نے لکھا کہ اور برانچ لائن کا 532 کلومیٹر ٹریک خستہ حالی کا شکار ہے. خدارہ کچھ کریں. یہ خط میں لکھا ہے خدارہ کچھ کریں مراسلے میں 1 ہفتہ پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 24 گھنٹے بعد رپورٹ پیش کرنی ہے. میں نے رپورٹ دے دی. کہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ مرے ہوئے ڈرائیور پہ ڈالیں گے؟ سگنل پہ ڈالیں گے؟ کس پہ ڈالیں گے آپ؟ سگنل کا تو ادھر ایشو ہی کوئی نہیں تھا. چاہے اس کے کہ ایک عین شاید کہہ رہے کہ ہمیں لال بتی نظر آئی. میں اس طرح کی کسی عین شاید کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا یا ٹریک بند کر دیں کیونکہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. سی ای او کی نالج میں یہ بات آ گئی.
اس نے کیا کیا اس نے؟ آج 40 افراد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تیسری دنیا کہا جاتا ہے آپ کو، جہاں انسان کی قیمت بھی تیسرے درجے کی ہے، جہاں سینسٹیوٹی کو تیسرے درجے پہ رکھا جاتا ہے، جہاں حادثے کو تیسرے درجے پہ رکھا جاتا ہے. یہ انسانی جان کی قیمت تیسرے درجے پر ہے. پہلے مال ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، خط آیا تھا پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، یہ تھا. اب سعد رفیق کو ڈال دیں، شیخ رشید کو ڈال دیں، اعظم سواتی کو ڈال دیں، کس کو ڈالیں گے آپ؟ ویسے ایک حل بتاتا ہوں، اب ہر جو جاں بحق ہوا ہے اس کو ریلوے 10 لاکھ روپے دے گا. یہ مرنے کے بعد کیوں دیتے ہیں؟ مرنے سے پہلے تھوڑا سا دھیان کر لیں. ان ٹریکس پہ کہاں ML1 بن رہا ہے سب ٹھیک. ٹرین بند کرو نا یار. کس نے گن پوائنٹ پہ کہا ٹرین چلاؤ؟ مال گاڑیاں چلاؤ جس میں مسافر کوئی نہیں ہے، لے جاؤ، فریٹ کا کاروبار چلتا رہے. پبلک تو نہیں مری، پینڈیمک میں بھی نہیں مری، مرا کوئی نہیں، زندگی چل رہی ہے. کچھ عرصہ لگتا ہے تکلیف میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے. اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، انسان کو ایسا ہمیں تو ویسے ہی بنا دیا ہے. اتنی سی بات تھی. اور ہاں، آخر میں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم اپنا سسٹم نہیں اپ گریڈ کر پائے. یہ صرف سوچنا ہے کہ ہم اپنا سسٹم کیوں نہیں اپ گریڈ پائے. کیا وجہ ہے کہ چند لاکھ کی امداد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سسٹم کو جنگی بنیادوں پر، جس میں کئی بھی ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیے گئے اس ڈپارٹمنٹ کو، کیا نہیں دیا گیا، لیکن ہم نہیں ٹھیک کر پائے. یہ خط دراصل ذمہ دار کا تعین کر رہا ہے. یہ خط وہ انکوائری رپورٹ ہے جو 24 گھنٹے بعد اعظم سواتی کو ملے گی، جو میں نے آپ کو بتا دی. میں واٹس ایپ پہ آئی تھی تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. مجھے تھوڑی کوشش کرنی پڑی کہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں. کوئی یہ ایسے نہیں ہے کہ میں ماتم کروں، پیٹوں، بھائی جان یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ہے ذمہ داری کا تعین، میں نے آپ تک پہنچایا. اور پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.